بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے 70ویں پارے کا 7واں حصہ۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قدرت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخر کار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ اے پیغمبر، کہہ دو، اے لوگوں، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یہ ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں
وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ جو لوگ